بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، علیمہ خان کی بالآخر جو ہے وہ کوششیں رنگ لے آئیں۔ کے پی کے اندر انہوں نے جس طریقے سے عوام کو موبلائز کیا، پشاور اور مالاکنڈ پورا ڈویژن اور وہ مختلف جگہوں پہ گئی ہیں، فاٹا میں گئی ہیں، اور ان کو جس طریقے سے انہوں نے پبلک کو موبلائز کیا ہے اپنے بھائی عمران خان کی رہائی کے لیے، وہ آج ایک بڑا پاور شو جو ہے وہ پشاور میں کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو چکی ہے۔ اور آج وہ ایک پرانی پی ٹی آئی نظر آئی ہے جو عمران خان کے دور میں ہوتی تھی، جب بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے۔ تو آج کافی عرصے بعد ایک اچھا پاورفل شو جو ہے وہ تحریک انصاف کا پشاور میں نظر آ رہا ہے، اور بڑی وہاں پہ لمبی لمبی تقریریں ہوئی ہیں، اور بالآخر عمران خان رہائی کے لیے جو ہے وہ فائنل کال جو ہے وہ 27 ستمبر 2026 کی دے دی گئی ہے اسلام آباد ڈی چوک آنے کی، اور اس کے لیے کارکنوں کو کہا گیا ہے کہ وہ یونٹ کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ اور وہ ڈویژن کی سطح پہ اپنی اپنی تیاری کریں، اور ایک پنجاب، بلوچستان، سندھ اور کے پی کے سے جو ہے وہ قافلے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ فائنل یہاں پہ سمجھ لو کہ دھرنا دیا جائے گا ڈی چوک میں، اور عمران خان کی رہائی تک بیٹھنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے علی امین گنڈاپور نے بھی کوشش کی تھی، کے پی کے سی زیادہ تر لوگ آتے تھے، لیکن کیونکہ اس طریقے سے جیسے اب ایک پراپر کمپین کی گئی ہے کے پی کے اندر، وہ ماضی میں اس طریقے سے کمپین نہیں کی گئی عمران خان کی رہائی کے لیے۔ علیمہ خان نے جس طریقے سے کمپین کی ہے بڑے تحمل کے ساتھ، اور بڑی سمجھ لو کہ دباؤ کے باوجود ان کے اوپر بھی کیسز ہیں، اور جو وہاں پہ لوگوں نے، پختونوں نے خصوصی طور پہ، کیونکہ پختون بیلٹ کے اندر عمران خان کی پاپولرٹی میں جو ہے وہ کمی نہیں آئی، حالانکہ بہت ساری پکڑ دکڑ بھی ہوئی ہے، بہت سارے معاملات بھی ہوئی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو اگر زندہ رکھا ہوا ہے تو صرف کے پی کے نے رکھا ہوا ہے۔ ادروائز پنجاب کے اندر جو ہے وہ تنظیمیں اس طریقے سے کام نہیں کر رہی ہیں، اسی طریقے سے سندھ میں بھی نہیں کر رہی ہیں، بلوچستان میں بھی نہیں کر رہی ہیں۔ تو آپ کو تحریک انصاف سب سے زیادہ جو فعال اور متحرک نظر آئے گی تو وہ کے پی کے اندر ہے، حالانکہ کے پی کے اندر کہ ان کی اپنی حکومت ہونے کے باوجود کوئی ایسے خاص کام نظر نہیں آ رہے ہیں جس سے وہ کسی سمجھ لو کہ عوام کو مطمئن کر سکیں، لیکن موجودہ جو گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ ہے، اور جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے، وہ اس سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ بھاری بھرکم بجلی کے بلوں نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے، آئل قیمتوں نے عوام کا بھرکس نکال دیا ہے، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں نے غریب کا چولہا جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ ان حالات سے لوگ تنگ ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ سارا جو تنگ عوام ہے وہ کوئی رستہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی تحریک شروع ہو اور وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ تو اس دفعہ یہ پذیرائی جو ہے وہ علیمہ خان کو مل رہی ہے، اور وہ انہوں نے صحیح نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، اور وہ صرف ایک ہی نعرہ لگا رہی ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہر شخص گھر سے نکلے، اور اس نظام کو بدلنے کے لیے ہر شخص جو ہے وہ گھر سے نکلے۔ کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ اہم ترین شخصیات کی عمران خان سے گزشتہ دنوں کوئی 1-2 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں جیل کے اندر، اور یہ جو نئے صوبوں کا ایک پلان آ رہا ہے وہ اس پہ عمران خان بالکل متفق ہے، اور یہ عمران خان نے اپنی حکومت میں بھی آئیڈیا دیا تھا کہ بہت بڑی آبادی ہے، اور گراس روٹ لیول تک یہ تمام اختیارات کی منتقلی کے لیے ضروری ہے کہ ڈویژن کی سطح پہ صوبے بنائے جائیں، اور یہ ان کا آئیڈیا تھا، اور اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان شخصیات نے کوئی 1-2 ملاقاتوں میں عمران خان سے یہ گفت و شنید بھی کیا ہے۔ عمران خان بضد ہیں، جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بضد ہیں کہ یہ جو کرپٹ ٹولہ بٹھایا گیا ہے اس کو فارغ کریں، پھر وہ اس نئے نظام کے اوپر جو ہے وہ ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اور کچھ تو جو سینئر تجزیہ نگار ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نئے وزیر اعظم کی تلاش بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہ جو محسن نقوی نے ایک لکھا ہوا بیان پڑھا تھا کہ جی یہ نظام اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اور وزیر اعظم بے شک 18 سے 20 گھنٹے بھی کام کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انہوں نے کہا کہ بیڈ گورننس ہے، اور نظام پورے کا پورا جو ہے وہ تبدیلی کا متعلق انہوں نے بات کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ کاکروچ جو ہے وہ اگر نکل آئے تو یہ نظام سمجھو لپٹ جائے گا۔
تو یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پرچی پہ لکھی ہوئی تھی جو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ ساری باتیں بانگ دہل کی، میڈیا کے سامنے کی، اور اب اس پہ وزیر اعظم پہلے جو ہے ان سے ناراض ہوئی ہے کہ آپ نے یہ باتیں کیبنٹ میں کرنی تھیں یا آپ نے براہ راست مجھ سے بات چیت کرنی تھی، لیکن جو طاقتور حلقے ہیں جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے یہ باتیں ساری ان کی ہیں، اور یہ نیا نقشہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ 28ویں آرمی جو آئینی ترمیم ہے اس کا مسودہ بھی تیار ہو چکا ہے، اور ان دونوں سے جو ہے یہ جو ابھی آپس میں جو ہے وہ نورہ کشتی کر رہی ہیں بڑی جماعتیں، ان دونوں نے بالآخر سر جوڑ کے 28ویں ترمیم کرانی ہے، اور یہ کرانے کے بعد جو ہے وہ یہ صوبوں کا مسئلہ تب جا کے حل ہوگا، اور یہ موجودہ سسٹم ابھی کچھ عرصہ چلے گا۔ اور دوسری جانب عمران خان سے بھی بیک ڈور پہ رابطے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ان کو انگیج رکھا جائے، کہ اگر یہ کہیں دونوں پارٹیاں جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں تو وہ متبادل عمران خان کو لائیں گے، پھر ان کے لیے جو ہے وہ پرابلم کریٹ کریں گے۔ وہ عمران خان کو انہوں نے ایک بطور ٹول بھی رکھا ہوا ہے اور وہ استعمال کریں گے، اور انہوں نے بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی جوڑ توڑ شروع کر دی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نئے وزیر اعظم ہیں اس میں 3 نام جو ہیں وہ آ چکے ہیں، جس میں مشاہد حسین سید صاحب کا نام ہے، جس میں چودھری نثار علی خان کا نام ہے، اور جس میں بیرسٹر گوہر کا نام ہے، اور ان 3 ناموں کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی سے غور و خوض کیا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ مختلف جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کر ان تینوں بندوں میں سے پھر شارٹ لسٹ کیا جائے گا کہ کون فیورٹ ہے، اس کے اوپر بھی زور و شور سے کام جاری و ساری ہے۔ تاہم آج کے جلسے سے یہ طاقتور حلقوں کو پیغام جا چکا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ابھی بھی ہے وہاں پہ، اور عمران خان کو جب بھی آزادی دی گئی تو پبلک باہر نکلے گی، اور یہ آج کا جلسہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ جو ابھی اتحادی حکومت ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے، اور یہ آج کے جلسے کے بعد اب تھوڑا سا اتحادی بھی ہے، وہ بھی سمجھ لو کہ اتنی آرام کے ساتھ بیٹھ کے حکومت نہیں چلائیں گے، ان کو اپنی بیڈ گورننس ختم کرنی ہوگی، اور جو کرپشن کی ایک لمبی چوڑی لسٹ تیار ہو رہی ہے احتساب کے عمل میں اس چکی میں اپنے ساتھیوں کو ڈالنا ہوگا جنہوں نے کرپشن کیا ہے، یہ تب جا کے جو ہے وہ کچھ آگے سروائیو کر سکتے ہیں۔ جو 6 مہینے کا کچھ تجزیہ نگاروں کے مطابق کہ 6 مہینے کا ٹائم انہوں نے لیا ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات ٹھیک کر لیں گے، اگر ٹھیک کر لیے تو یہ نظام چلے گا، نہ کیے تو 28ویں ترمیم بھی اسی دوران ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد نئے صوبے بھی بننے ہیں، اور پھر جب نئے صوبے بن گئے تو ان کی آٹومیٹکلی جماعتوں کی جو گرپ ہے وہ ختم ہو جائے گی ڈویژن کی سطح پہ، تو پھر آپ کوئی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے اور وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حکومت کے لیے آج کا جلسہ جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہے، اور اسلام آباد کی طرف اگر پراپرلی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے تو پھر ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا حکومت کے پاس ابھی وقت ہے کہ وہ پبلک کی نبض کو سمجھیں، پبلک کے اوپر جو بجلی کے بھاری بھرکم بل ہیں ان کو بالکل ریڈیوس کر دیں، پیٹرولیم مصنوعات کو ریڈیوس کریں، اور عام اشیاء خرد و نوش کو بالکل سستا کریں، تب جا کے عوام کی کوئی جو ہے وہ جو کھویا ہوا ان کا مقام ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ ادروائز اس وقت پبلک بہت تپی ہوئی ہے، جس طریقے سے نظام حکومت چلایا جا رہا ہے، پبلک کے اوپر جو بھاری بھرکم بوجھ ڈالا جا رہا ہے ٹیکسز کی صورت میں، عوام اب برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔